اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج کی تاریخ بھی اہم ہے، جو سلسلہ گفتگو ہے وہ بھی بہرحال اہم ہے۔ امام حسین کے سفر کی تاریخ ہے آج 28 رجب۔ دین کو دنیا پر کیسے ترجیح دیتے ہیں، دین کو کیسے ترجیح دیتے ہیں دنیا پر، اس کی بڑی مثال امام حسین کی ہے۔ ہر طرح کی طاقت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی، پیسے کی طاقت بھی، عزت آبرو والی طاقت بھی، تلوار کی طاقت بھی، حکومت کی طاقت بھی، اقتدار کی طاقت بھی، سلطنت کی طاقت بھی، لیکن کوئی چیز ان کو اپنی طرف کھینچ نہ سکی۔ انہوں نے ایک بڑا نمونہ پیش کیا کہ دیندار آدمی جو ہے وہ دین کے آگے کسی طاقت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو اپنا دین بچانا ہے ہر حال میں، اس لیے کہ ساری طاقتیں دنیا والی ہے اور فنا ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، لیکن دین آخر تک رہے گا، ساتھ ساتھ یہاں دنیا میں بھی اور بعد میں یہی کام آئے گا۔ لہذا ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اسلامی شعائر، اسلامی احکامات، اسلامی قانون، اس کا سودا دنیا میں کوئی کر لے لیکن حسین ابن علی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا درس انہوں نے دیا ہمارے لیے کہ کیسی مصیبت آ جائے تم دین بچا لینا، جان قربان کرنا پڑے، اولاد، مال، میرے اوپر وہ سارے وقت آئیں گے، مگر میں جھکوں گا نہیں۔ میری تاریخ مورخ لکھے گا کسی بھی طاقت کے سامنے حسین ابن علی جھکے نہیں، اور دین خدا کا بول بالا کر کے دکھایا۔ میں جو گفتگو کر رہا تھا سلسلے میں، اور یہ چلے گی گفتگو کم سے کم رمضان تک شروع تک تو چلے گی، اس کے بعد رمضان میں کوشش کروں گا دوسرا کوئی موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں جو زیر مطالعہ ہے۔ ابھی جو میں پیش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ مال اور دولت بہت بڑی چیز ہے، بہت کھینچتی ہے دولت، مال بہت کھینچتا ہے انسان کو۔ مال کا ہونا بہتر ہے کہ نہ ہونا بہتر ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امتحان کا ذریعہ بھی ہے، اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، نہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، اور دے کے لے لیتا ہے تب بھی امتحان ہے، اور کوئی مرحلہ آسان نہیں ہے۔ مال دے کے امتحان لے جب بھی مشکل ہے، مال نہ دے کے امتحان لے جب بھی مشکل ہے، اور دے کے لے لے۔ کوئی شروع میں ناز و نعم میں بلا ہو، اچھی غذائیں کھاتا ہو، بہترین گاڑیوں میں چلتا ہو، بہترین مکان میں رہتا ہو، بہترین لباس پہنتا ہو، چھن جائے سب تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں دیا ہے تب بھی روتا ہے تو اس نے کچھ نہیں دیا، دے دیا ہے تو بچانے کی فکر میں روتا ہے کہ کیسے بچے، اور دے کے چھین لے اگر۔ یہ سارے مرحلے تقریباً امتحان کے ہیں۔ اللہ ہر مومن کو ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت لا یزول العبد قدما عن قدم حتی یسأل عن اربعۃ اشیاء۔ قیامت کے دن آدمی ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک 4 باتوں کا سوال نہ ہو جائے۔ عن عمرہ فیما افنا ہو، عمر کے بارے میں سوال ہو جائے گا، تم کو جو میں عمر دی تھی، جتنی بھی دی اس میں تم نے اس عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں ختم کیا، کس چیز میں گنوا دیا۔ عمر ملی ہے
تو اسی میں ساری کوششیں ہیں. بچہ پیدا ہو کے مر گیا، چھوٹا سا مر گیا، عمر ہی نہیں ملی اس کی، لوگ رو دھو کے رہ گئے. بڑا ہو کے مر گیا تو دوسرے رو رہے ہیں. ہاں بالغ ہو گیا تو اس کا ورک شروع ہو گیا وہاں سے. تو جو عمر میں نے دیا تھا فیما افنا ہو، اس عمر کو تم نے کہاں فنا کیا، کہاں ختم کیا؟ وہ ان شباب ہی، اور شباب کے بارے میں، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ فیما ابلا ہو، اس جوانی کو بڑھاپے تک کس مقصد کیسے پہنچایا تم نے؟ جوانی سے بڑھاپے تک اگر آدمی زندہ ہے، عمر ہے، تو بوڑھا ہو ہی کہ مرتا ہے. جوان مر گیا وہ الگ مسئلہ ہے. اس کا سوال ہوگا کہ جو میں نے تم کو عمر دیا تھا اس کو تم نے کہاں فنا کیا؟ ان شباب ہی، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. بڑی امنگوں کا زمانہ ہے جوانی، بڑی ایکٹیویٹیز کا زمانہ ہے جوانی، بہت کام کرنے کا زمانہ ہے جوانی. اسی میں آدمی کام کرتا ہے. جب بڈھا ہو جاتا ہے تو کہتا اب کیا، اور تمہیں کسی لائق نہیں رہ گیا. کھانے میں بھی زحمت ہے، پینے میں بھی زحمت ہے، چلنے میں بھی زحمت ہے، کام کرنے میں بھی زحمت ہے. جوان جب تک ہے ہر کام اس کے لیے آسان ہے. بغیر سویٹر کے بھی کام چلا لیتا ہے، ایک سویٹر پہ بھی کام چلا لیتا ہے. لیکن بڈھا ہو گیا اور کپڑے پہ کپڑا، چسٹر پہ چسٹر، ٹھنڈک پہ ٹھنڈک، دواؤں پہ دوائیں. ایک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جوانی میں سفر ہم کرتے تھے سوٹ لے کے چلتے تھے کہ کون سا پہنیں گے سفر میں. وہاں جائیں گے تو یہ پہنیں گے، وہاں جائیں گے تو وہاں پہنیں. بھرے رہتے تھے کپڑوں سے، سوٹ کیس بھرے رہتے تھے کہ کون سا لباس کہاں پہنیں گے، شادی میں کہاں پہنیں گے، ٹرین پہ کیا پہنیں گے، رات میں سوئیں گے تو کیا پہنیں گے، دوستوں سے ملنے جائیں گے تو کیا پہنیں گے. جب بوڑھے ہو گئے تو کہنے اب زیادہ تر سوٹ لے کر ہی چلتا ہوں، دوائیں لے کے چلتا ہوں. کہ کس وقت کون سی دوا کھائیں گے. تو جوانی کا موقع جو ہے ایک ایکٹیویٹیز کا موقع ہے، کام کرنے کا موقع ہے. اللہ سوال کرے گا کہ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کو تم نے کہاں کس طرح سے بڑھاپے تک پہنچایا ہے. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما فیمن فقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے آیا اور کہاں سے خرچ کیا. شاید اسی کو دیکھ کے ہماری دنیا میں ان کرنے والوں نے سب قاعدہ قانون بنایا ہوگا کہ آپ کا اتنا مال کیسے آیا، حساب دیجیے، اور اس کے بعد حساب کتاب کے بعد کیسے خرچ کیا، کیا کیا. شاید پرسنل پراپرٹی کے لیے اتنا سوال نہ ہو، لیکن جو ادارے ان سے سوال ہوتا ہے. سرکار بھی سوال کرتی ہے، گورنمنٹ بھی، یہ پیسہ آپ کے ادارے میں آیا تو کس کو دیا، کیا بانٹا آپ نے، کس کو دیا، صحیح کام میں خرچ کیا کہ غلط کام میں خرچ کیا. بہرحال مختلف مراحل پر دنیا والے بھی آنے کو بھی پوچھتے ہیں، خرچ کرنے کو بھی پوچھتے ہیں. اللہ بھی دونوں کا سوال کرے گا. فیما اکتسبہ، تم نے کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز میں خرچ کیا. دو بات ہو گئی. وعن حبنا اہل البیت، درود پڑھے محمد والے محمد پر. تین ہو گئے. عمر کے بارے میں ایک، شباب کے بارے میں دو، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں تین. ومن حبنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہ چار سوال نہ ہو جائے، اس کا صحیح سے جواب نہ دے دے. صحیح جواب دے تو ٹھیک ہے، اور صحیح جواب نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ فیل ہو گیا وہ امتحان میں. تو عزیزان گرامی، مال ہونے پر عقل بہت پیدا ہوتی ہے، جوانی آنے پر عقل بہت پیدا ہوتی ہے نا. ایسے ہی عمر کی بہت سی منزلوں میں ایسا نہیں کہ بڑھاپا آنے پر نہیں پیدا ہوتی عقل، وہاں بھی پیدا ہوتی ہے. وہی اگر کوئی بہت بڑا سورسفل آدمی ہو گیا، عقل بڑھاپے میں تھوڑی جاتی ہے، گردن تنی رہتی ہے اس کی کہ میں تو فلاں ہوں. یا کسی بڑے گھرانے کا ہے، پیدرم سلطان بود، میرے باپ بادشاہ تھے، سلطنت والے تھے، زمیندار تھے، پیسے والے تھے. یہ عقل کبھی بھی آ سکتی ہے. اس کا سوال میدان محشر میں ہوگا. جب سوال ہوگا تو ہر آدمی کو ان چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا اور تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم مالدار آدمی ہیں تو ہم سے سوال نہیں ہوگا.
یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے، لوگوں نے محاورے بنا لیے ہیں جو کبھی تھے نہیں مگر بنا لیے ہے کہ مال کے بارے میں پھنس گیا تو مال لے کے چھوٹ جا۔ یہاں تو شاید چل بھی جائے، اور چل بھی جاتا ہے، وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئیں گے، تو اس کا سوال وہاں ہوگا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ یکونو امتی فی الدنیا علی ثلاثۃ اطباق، دنیا میں 3 طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے تینوں طبقہ ابھی بیان نہ کر پاؤں میں، تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ جو مستقل آتے ہیں وہ سنتے رہیں گے، جو مستقل نہیں آتے ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی چلا ہے تو وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہت بذوق حضرات، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یکونو امتی فی الدنیا علی ثلاثۃ اطباق، 3 طبقے ہیں، 3 درجے ہیں۔ امت طبق الاول، پہلا طبقہ ہے کہ فلا یحبون جمع المال و ادخارہ، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مال جمع کرنا پسند نہیں کرتا، ذخیرہ کرنا، جمع کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اس کو ناپسند ہے، کمایا کھایا حساب کتاب برابر۔ یہ متقی بھی ملیں گے آپ کو، مزدور بھی ملیں گے، دن بھر مزدوری کی، سڑک کے کنارے پتھر رکھ کے سو گئے، نہ کوئی پونجی ہے، نہ لٹنے کا خطرہ ہے، نہ کچھ۔ یا متقی ہوگا تو وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ امت طبق الاول، پہلا طبقہ، پہلا گروہ وہ ہے کہ فلا یحبون جمع المال و ادخارہ، وہ دوستی نہیں رکھتے کہ جب مال جمع ہو اور اس کو جمع کیا جائے اور رکھا جائے۔ ولا یسعون فی اقتنائہ و احتکارہ، اور وہ اس کو جمع کرنے کی اور احتکار سمیٹنے کی، سمیٹ کے رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انما رضاہم فی الدنیا سد جوعۃ و ستر عورۃ، بس وہ اتنا چاہتے ہیں کہ بھوک مٹ جائے، برہنہ نہ رہیں، ہم بے لباس نہ رہیں۔ وغناہم فیہا ما بلغ بہم الآخرہ، آخرت تک اس کو جتنا لے جائے مال اتنا ان کے لیے کافی ہے، آخرت تک پہنچ جائے بس کافی ہے اتنا۔ ایک طبقہ، ایک کیٹیگری یہ ہے انسانوں کی۔ سرکار دو عالم ظاہر ہے کہ جن کی نظر آدم سے لے کے آخر تک ہے، سب پر ایک گہری نظر ڈالنے کے بعد، طائرانہ نظر نہیں کہوں گا، ہم لوگوں کی نظر طائرانہ ہوتی ہے، چھچلی نظر ہوتی ہے، حضور کی نظر ایسی نہیں ہوگی۔ سب کو دیکھنے کے بعد زیادہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ میری امت میں 3 قسم کے ہوں گے، وہ ہیں جو مال جمع کرنا پسند نہیں کرتے، نہ بس یہ ہے کہ دنیا میں بھوکا نہ رہ جائے، پیٹ بھر جائے اور بے لباس نہ رہ جائے، بس آخرت تک پہنچ جائے کسی طریقے سے صحیح و سالم۔ اور آپ نے شاید سنا ہو، مثلا ہم نے سنا ہے دیہاتوں میں، بہت سے دیہاتی لوگوں نے بنایا ہے، تو اردو ادب میں نہ ہو، میرا مطالعہ بہت کم ہے، کہ جو دیتا ہے تن کو، سنا ہو تو بتائیے، نہیں سنا ہوگا، ہم نے سنا، ہاں، جو دیتا ہے تن کو وہی دے گا کفن کو، یہ بھی کہتے ہیں لوگ، یعنی کھانے پینے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، مرنے کے بعد بے کفن تھوڑی رہ جائیں گے، وہی دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بھائی کن حالات میں اور کیسے ہے، ان کا اپنا محاورہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے۔ بہت مطمئن ہوتے ہیں، لیکن یہ ان مطمئن افراد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ متقین کا تقریباً گروہ ہے، جس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کو چاہیے کہ بھوکے نہ رہیں، بے لباس نہ رہیں، اور آخرت تک ہم ٹھیک ٹھاک پہنچ جائیں۔ اولئک الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، کمایا کھایا۔ اور اس کے بعد امت طبق الثانی، دوسری کیٹیگری انسانوں کی کیا ہے؟ فإنہم یحبون جمع المال من اطیب وجوہہ واحسن سبلہ، دوسری کیٹیگری مال جمع کرنے والوں، مال والوں کی، انسانوں کی وہ ہے کہ جو پسند کرتے ہیں مال جمع کرنا، من اطیب وجوہہ واحسن سبلہ، اچھے سورسز سے،
بہترین راستوں سے، پاک اور پاکیزہ سورسز سے اور پاک اور پاکیزہ راستوں سے، اچھے راستوں سے مال جمع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بینک بیلنس ہو کچھ ہمارے پاس پراپرٹی۔ یہ بھی کیٹیگری انسانوں کی۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے مطالعے میں یہ سب باتیں آ چکی ہوں گی، جو سرکاری دو عالم نے آج سے 1400 برس پہلے بتائی تھی کہ دوسرا طبقہ یہ ہے جو مال جمع کرے گا، مگر اچھے راستوں سے، پاک اور پاکیزہ راستوں سے، وہ احسن سبولی، بہترین راستوں سے۔ یصلون بہ ارحامہم، اس مال سے وہ صلہ رحمی کریں گے، اس مال سے وہ صلہ رحمی کریں گے اپنے عزیز رشتہ داروں کو، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، یہ جو ان کو دیں گے صلہ رحمی۔ سب جانتے ہیں، اتنا سنا اپنے مجلسوں میں کہ آپ کو یاد ہے۔ یبرون بہ اخوانہم، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں گے اس مال سے۔ ویاسون بہ فقراءہم، اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں، جو ایسے نادار لوگ ہیں، وہ ان سے اس مال کے ذریعے ہمدردی کریں گے، اچھے راستے سے کمائیں گے۔ کیوں کمائیں گے؟ اس لیے کمائیں گے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکیں اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کر سکیں اور ہم فقراء و مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں۔ وَلَعَزُّ أَحَدِهِمْ عَلَى الرِّيفِ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن تَكْتَسِبَ دِرْهَمًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ أَوْ يَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ أَوْ يَكُونُ لَهُ خَازِنًا إِلَى حِينِ مَوْتِهِ۔ ملا وہ درہم و دینار، پیسے غیر حلال طریقے سے، یعنی حرام طریقے سے حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، حرام طریقے سے حاصل نہیں کریں گے۔ اور یمنعہ من حقہ، ان کے لیے بہت مشکل یہ کام ہوگا کہ وہ حق سے روکیں۔ پیسے کا ایک حق ہے نا بھائی، پیسہ آگے تو خرچ ہو، اس میں سے حق نکالنا پڑے گا، کس کا کیسا حق ہے وہ اس میں سے نکالنا پڑے گا، اس سے بھی وہ نہیں کریں گے ایسا۔ اور یکون خازنًا الی حین موتہ، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ اس کو خزانہ بنا کے اور جمع کر کے موت تک رکھیں، یہ پڑا رہے، یہ کام ان کے لیے مشکل ہے، سمجھے نا۔ وَلَعَدُّ أَحَدِهِمْ عَلَى الرَّضِيفِ، گرم پتھر منہ میں رکھنا ان کے لیے آسان ہے، یہ کام کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پیسے کو حلال طریقے سے کمائیں گے، حرام طریقے سے لینا یا حق سے منع کر دینا یا خزانہ جمع کر کے رکھنا موت تک، یہ کام ان کے لیے مشکل ہے۔ گرم پتھر کو دہن میں رکھنا آسان ہے، یہ کرنا پسند نہیں کریں گے، مال کا حق نہ دیں، غریبوں کا حق نہ دیں، یہ ان کے لیے مشکل کام ہے بہت زیادہ۔ منہ میں گرم پتھر کو رکھ لینا بہت آسان ہے ان کے لیے، یہ مشکل ہے۔ مولا علی کا قول بار بار آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا آپ نے، میں نے بھی سنایا ہے، اور دوسرے علماء اور ذاکرین سے بھی، کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہے اس کو کچھ چھین لے، میں چھین لوں، تو ساری دنیا مجھے دے دے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس کا محنت ہے، اس کا حق ہے، وہ میں چھینوں گا نہیں کسی سے۔ اور ایسے بہت سارے ارشادات سرکار امامت کے ہیں موجود۔ اب یہاں میں ٹھہروں گا اور یہ تقریر آج ناتمام رہے گی، لیکن بغیر سوچے ہوئے ذرا آگے بڑھنا مشکل ہے۔ ہم بھی سوچیں، ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی سوچیں۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ مال کو صحیح راستے سے جمع کرتا ہے، اس لیے کہ نیکی کرے، اس کے لیے مال کے حق سے روکنا، سمجھے نا، مال کو جمع کر کے رکھنا، موت تک دیکھتے رہیں گے، سانپ بنے خزانے بیٹھے ہوئے ہیں، خرچہ نہیں کریں گے، چمڑی جائے، ہاں یہ دیکھتے رہیں گے۔ ایک بزرگ نے پرانے زمانے میں حکایت مجھے سنائی تھی، ایک آدمی کا دم نہیں نکل رہا تھا، اب بڑے لڑکے پریشان، وہ کہیں چھپا کے رکھے تھے، وہ پرانے زمانے میں ہڈیاں میں زمین میں دفن کر کے رکھتے تھے،
تو انہوں نے بتایا اشارے سے کہ اس کو لاؤ دکھاؤ. اب وہ اٹھ کے جا نہیں سکتے تھے, نکال نہیں سکتے تھے, وہ مال جمع کر کے رکھے تھے. جب لے کے آئے تو ان کا دم نکل گیا دیکھ کے, کہاں ہے مگر چلے گئے دنیا سے. حق سے منع کرنا بہت بڑا چیپٹر ہے, بہت بڑا موضوع ہے, مال کا حق. بیچ میں جب امام علی کی تاریخ بیان کر رہا تو ایک موضوع چھیڑا تھا میں نے اس وقت کہ کرایہ کسے کہتے ہیں, اور بیع و شراء کسے کہتے ہیں, اور وقف کسے کہتے ہیں. اس میں بات آئی تھی, اگر آپ کا اذان علیہ موجود ہو اور ہوگی انشاءاللہ. کرائے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے, کم تھوڑی مدت کے لیے لیتا ہے تو چیز کو خریدتا نہیں ہے, وہ اس کا استفادہ فائدہ. دیکھے بیٹھے یہاں سے اسٹیشن چلو, وہاں گئے, اس نے کہا 50 روپے دے دیا آپ نے, یہ ہوا کرایہ, یہ دے دیتا. زیارت پہ جا رہے ہیں, ٹور والے نے اعلان کیا کہ بھائی 100 1 لاکھ 1.25 لاکھ, تو آپ نے دے دیا. سہولت جو کہیں وہ دے گا. وہ کہیں گئے, کمرہ لیا آپ نے, تو اس کا ایک حق بنا 150 100 150 200 جو بھی ایسا ہے آپ دیتے ہیں اس کو. جس جگہ نماز پڑھنا ہے آپ, اگر آپ کی ملکیت نہیں تو نماز نہیں ہوگی. ایسے بہت سارے طریقے ہیں. تو اس کو وہ اتنی دیر تک بھاڑے پر, عام زبان میں جو بہت سے علاقوں میں یہ لفظ بولتے ہیں, کرائے پر, رینٹ پر, اتنی دیر کے لیے اس کو وہ لیتا ہے اور ادا کرتا ہے. اور اس سے مالک نہیں بنتا, توڑ پھوڑ نہیں سکتا, کھود کھاد نہیں سکتا. اتنی دیر تک اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کرے گا, اتنی دیر تک. یہ کرایہ ہے, یہ اجارہ, اس کو کرایہ کہتے ہیں. وہ اتنی دیر تک خرید نہیں لیتا ہے, اس کا فائدہ خریدتا ہے تھوڑی دیر تک. 1 مہینہ کا کرایہ دے دے, 1 مہینہ رہے گا, 1 دن کرایہ دے, 1 دن رہے گا. اکثر لوگ یہاں آتے ہیں زیارت کے لیے. آج سے نہیں, میں تو زمانے سے دیکھ رہا ہوں, جس میں دیکھ رہا ہوں, تو وہ بھی کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں. احترام میں کرایہ ورایا نہیں کہتے اس کو. احترام میں بڑے میں دے دیں گے, ہم بڑے کو. کبھی کبھی ٹور کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ بیچارہ دے دیتا ہے, کھانا بھی کھلاتا ہے, سب کرتا ہے. اب پتہ نہیں اس کا ایگریمنٹ ہے کہ نہیں مجھے معلوم, وہ کرتا ہے. یہ ہمارے ایک اور چیز ہے, زیارت کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ پہنچانے والے بڑے شوق سے آتے ہیں. قریب والے تو ایک بس بھر کے آتے تھے یہاں. حج کے زمانے میں جانے والے 4 ایک گاؤں کے, بھیجنے والے ایک بس, تو ٹور آپریٹر بے بس, امامی حال کے منتظم بے بس. خیر وہ تھوڑی دیر میں, تو کبھی کبھی ٹور آپریٹر ذمہ دار ہوتا ہے, وہ دے دیتا ہے پیسہ. یہاں بھی دیتے تھے لوگ, دیتے ہیں, اب بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہاں بھی پیسہ لگتا ہے, اور یہ نہیں سوچتے کہ سب بغیر پیسے کا بنا. یہ سب بغیر پیسے کو نہیں بنانا بھائی. وہ جتنی دیر رہتا ہے اس کا ایک معین کر دیا آپ نے. آپ کرایہ نہ کہیے, احتراماً ہدیہ کہہ لیجیے, کچھ کہہ لیجیے, وہ دیتا ہے. اور کچھ لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں. مولانا غلام مسکی صاحب معروف فرماتے تھے کہ سوالیہ نشان وہ کانٹا ہے جو پھنس جاتا ہے تو نکلتا ہی نہیں. ایسے ہوتا ہے نا سوالیہ نشان, کوشچن مارک. اور بحث مباحثے میں ہمارا ہوتے ہیں, جہاں بھی پیسہ لگتا ہے. یعنی مسجد بغیر پیسے کے بن گئی, فرشتوں نے بنا دی. امام بارگاہ بغیر فرشتوں نے آ کے وہاں سے لا کے سب میٹیریل بنا دیا. ہاں بعض جگہوں پر نہیں لگتا, میں بتا دوں گا, مگر وہاں جانے میں اتنا لگ جائے گا کہ ہمت ہی نہیں پڑے گی. بعض جگہوں پر پیسہ ہی نہیں لگتا. وہاں افریقہ میں تھے, اس میں نیروبی میں, تو منیمم چارج تھا اور کھانا بھی ملتا تھا. وہاں شام کا کھانا بھی ظاہروں کو ملتا تھا اور صبح کا ناشتہ بھی ملتا تھا. مسافر خانہ تھا, وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں تقریباً آدھی دنیا سے لوگ آتے تھے, وہیں سے گزرتے تھے زیارت کے لیے. اکثر لوگوں سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو شام کا کھانا کوئی سیٹ دیکھ جاتا تھا, کتنے لوگ ہیں, علی بھائی میں انچارج تھے, 50 آدمی ٹھیک ہے, رات کا کھانا میری طرف سے. تو وہ نہیں لگتا تھا ویسا, وہاں اس کی طرف سے ہوتا تھا. صبح کتنے لوگ رہ جائیں گے, کہنے بھیا وہ رات میں 10 آدمی نکل جائیں گے, اور بھی مطلب 20 آدمی رہ جائیں گے, کہنے ناشتہ میری طرف سے. تو انڈا, بریڈ, مکھن, جیم, چائے, یہ اس کی طرف سے ہوتا تھا, اس آدمی کی طرف سے. تو نہیں لگتا تھا.
اگر یہاں بھی کوئی دل والا ایسا مل جائے کبھی، ابھی تو نہیں دیکھا میں نے، تو یہاں بھی نہیں لگے گا، ورنہ ہر چیز کا لگتا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس راہ میں ہم جا رہے ہیں اگر وہاں کچھ لگتا ہے اور نہ دیں تو وہ کام ہی صحیح نہیں ہوگا۔ یہ صحیح ہوگا؟ اس میں بھی اگر ڈنڈی مار دیں ہم تو وہ کام ہی صحیح نہیں، اس کو سوچتا ہی نہیں آدمی۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، 200 150 کے لیے کہتا ہے کہ یہاں بھی پیسہ لگتا ہے۔ استفادہ وہ بھی کرتا ہے جو ظاہر جانے والا ہے، استفادہ وہ بھی کرتا ہے جو پہنچانے والا ہے، دونوں استفادہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر پیسہ دیتا ہے، اس کا کیا خطا ہے بھائی کہ پیسہ دے، وہ استفادہ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، پانی یہ بھی استعمال کر رہا ہے، پانی وہ بھی استعمال کر رہا ہے، بستر وہ بھی استعمال کر رہا ہے، بستر یہ بھی استعمال کر رہا ہے، لائٹ یہ بھی، لائٹ وہ بھی، سب کچھ وہی، دونوں برابر۔ ظاہر پیسہ دے اور پہنچانے والا نہ دے۔ پہنچانے والا کیوں آیا پوچھیے اس سے، آپ ثواب کے لیے آیا ہے، ایک ظاہر کے احترام میں آیا ہے وہ۔ اس کو تو اور چاہیے کہ دل کھول کے دے، وہ سمجھے کہ میں ظاہر پر لٹا رہا ہوں، اور یہ پیسہ خالی ظاہر پر نہیں جا رہا ہے، یہ تو پیسہ مسجد میں جائے گا، امام باڑے میں جائے گا، یہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے۔ بعض دل والے بھی آتے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں آتے ہیں، اس کو بھی نہ بیان کرنا ناانصافی ہوگی۔ بعض دل والے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے 250 نہیں 300 لے لیجیے، 500 مجھ سے لے لیجیے، ایسے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن اس ذرا سے نقطے پر غور نہیں کرتے کہ ہم کہاں روک رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں۔ بعض مرحلے وہ ہے کہ جہاں کام ہی صحیح نہیں ہوگا، بعض مرحلے وہ ہے کہ جہاں کام ہی خالی صحیح نہیں ہوگا اور غلط ہو جائے گا۔ عام آدمی کا پیسہ روکا کسی مرد مومن کا، کسی کا، تو خیر وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مسجد کا پیسہ روکا، امام باڑے کا پیسہ روکا، اس کے ساتھ بے ایمانی اگر خدا نخواستہ کسی نے کی تو اور بھی پریشانی کی بات ہے۔ نہیں جانے گرامی، جب خدا نے مال دیا ہے تو ہم نکلے ہم الگ راستے پر۔ تعریف بہت کرتے ہیں لوگ، بڑی اچھی جگہ ہے صاحب، گاڑی کھڑی کرنے دیجیے، اپنا ماحول ہے، نماز ہے، وضو ہے، مجلس ہے، خوب کیجیے، یہ سب خوب تعریف کر، ہم خوب خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں کہ صاحب کچھ لگتا بھی ہے، کچھ ہدیہ کر دیجیے، لگتا بھی ہے، ایسی لگتی ہے وہ بات، آپ سوچیے دل کو لگنے والی بات ہے یہ۔ آدمی ذرا غور کرے کہ مال ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا ہے۔ لوگ تاریخ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ رجب علی بھائی نے اپنا مکان بیچ کے پورا پیسہ دے دیا اس کے لیے، اس مسجد کے لیے، اپنا مکان بیچ کے پورا پیسہ جو بھی اس وقت ملا ہوگا، 2 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی ملا ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے، پورا پیسہ دے دیا۔ جو گھٹا پھر ان مومنین نے دیا جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وارثوں نے جو بزرگ تھے وہ دیا۔ دوستو دنیا کا کام اسی طرح چلتا ہے، یہاں آدمی دیتا ہے وہاں جا کے ملتا ہے۔ پیغمبر جب معراج پہ گئے تو دیکھا انہوں نے کہ مسجد وہ بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، فرشتے رک جاتے ہیں، بناتے بناتے رک جاتے ہیں، ظاہر کو بیڑی پی کے تو نہیں رکیں گے وہ۔ تو پوچھا کہ کیوں رک جاتے ہیں بھائی بناتے بناتے؟ اس کا میٹیریل دنیا سے آتا ہے، وہاں وہ دیتے ہیں تو بنانے لگتے ہیں، وہاں ان کا ہاتھ رک جاتا ہے تو ان کا گھر رک جاتا ہے۔ دور پڑے محمد والے محمد۔ خدا سے دعا ہے کہ نہ یہاں ہماری گاڑی رکے اور گھر رکے، نہ وہاں ہماری گاڑی رکے اور گھر رکے، باق ہے محمد والے محمد، دونوں جگہ گاڑی پار ہو جائے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو حلال سے کماتا ہے، اس کے لیے گن پتھر منہ میں رکھ لینا، منہ جل جانا اس کے لیے آسان ہے، لیکن کسی کا حق مارنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، حق سے منع کر دینا اس کے لیے آسان نہیں ہے، خزانہ جمع کر کے رکھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، زبردستی کرتا تو مال ہی نہیں دیتا، چھین لیتا، جو خونسا نکالتا اس کی جیب کٹ جاتی، اس کے چھپا پڑ جاتا، اس کا بیٹا مر جاتا، اس کے گھر میں آگ لگ جاتی، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ مگر وہ چاہتا کہ انسان اپنے اختیار سے کام کرے، نیک، مجبور ہو کے نہ کرے، وہ مجبور ہو کے اسلام کو قبول نہ کرے، مجبور ہو کے اہل بیت کی دعوت کو قبول نہ کرے، دیکھے کہ اہل بیت اس طرح کے ہیں، قانون اسلام ایسا ہے، یہ چیز ایسی ہے جس میں حسن ہے تو اسے مانے۔ اس لیے انبیاء آئے تھے کل روز وسط، وہ میں نے وسط والی تقریر جامع اہل بیت بھی کس کو سن لیجیے گا روڈ یوٹیوب پر، تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ نہیں۔ انبیاء کیوں آئے تھے؟ اسی لیے آئے تھے کہ انسان اپنے اختیار سے سارا کام کرے، عقل کو دیکھے پرکھے اور ان سے سہارا لے انبیاء سے اور کام کرے۔ الحمدللہ ہمارے پاس 1,24,000 انبیاء بھی ہیں اور فخر انبیاء بھی ہمارے پاس 14 شخصیتیں ہیں۔ انہیں جو راستہ دکھایا ہے بہترین راستہ ہے، پروردگار ہم کو اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔